أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب وحب أهل بيته الصلوات. دعائے خالق کائنات بانیان کے شکر خلوص سے تمام کو قبول فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے. پروردگار اس ذکر کو ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے. خداوند متعال ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. آپ تمام احباب بزرگان عزیزان جتنے قدم بھی چل کے آئے ہیں، مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. مالک کائنات اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی اور تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرمائے. عظیم وسیلہ ہے پروردگار اس ذکر کے وسیلے سے ہماری ان تمام تردوں کو قبول فرما جو کسی بھی وجہ سے رکی ہوئی ہے. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس کریم خالق نے ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت و مودت نصیب فرمائی. ایسے گھرانے کی اس خدا نے ہمیں محبت اور مودت نصیب فرمائی جس گھرانے کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جس گھرانے کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جس گھرانے کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جس گھرانے کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے. صرف گواہی نہیں دیتا کہ وہ گھرانہ ہے، اگر قرآن ثابت ہے یہ ناطق قرآن ہے. اگر قرآن بولتا نہیں ہے تو یہ بولنے والا قرآن ہے. کیونکہ قرآن صرف یہ بتائے گا عقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ کر کے دکھائیں گے ایسے پڑھنی ہے. تو قرآن کے بہترین مفسرین کا نام ہے محمد و آل محمد. تو پروردگار نے ہمیں یہ اعزاز دیا، پروردگار نے ہمارا یہ نصیب بنایا، اور اس پہ ہمیں فخر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس گھرانے کی محبت اور مودت نصیب فرمائی. کیونکہ اس گھرانے کی محبت اور مودت کوئی عام چیز نہیں ہے جو
جو حدیث میں نے ابتدا میں پڑھی ہے عنوان کے طور پر، نبی اعظم فرما رہے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک اساس ہوتی ہے۔ اس دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ فرمایا اسلام کی بنیاد کا نام میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی اگر کوئی دعوے دار ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، تو اسے نبی سے بھی محبت کرنا ہوگی، نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی نے صرف اپنا نام نہیں لیا، نبی نے فرمایا حبی وحب اہل بیتی۔ غور ہے جی سارے صاحبان کی، حبی وحب اہل بیتی، فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اگر میں بنیاد سمجھانے بیٹھ جاؤں تو لوگ بھی کہیں گے کہ کون سی بات ہے جو سمجھانا شروع ہو گیا، یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ بنیاد کیا ہوتی ہے۔ مثلا ایک عمارت ہے، اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک اور کے لیے میں ایک جملہ کہہ دوں، بھائی عمارت ہے وہ کسی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ چل میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا اگر ایک عمارت ہے، اس کا ایک ستون ہے، اگر اس ستون کو گرا دیا جائے یا گر جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا عمارت باقی رہ جائے گی؟ اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہیں کرنا، میں بھی نہیں سمجھوں گا کہ تھوڑے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات۔ مخصوص مجلس ہے، آپ نے کوشش کری تھوڑا تھوڑا ذہنوں کو ملائیں گے، مزاج ملائیں گے تو میں کچھ پڑھ پاؤں گا، چونکہ جو میں چیز پڑھنا چاہتا ہوں اس دور کی ضرورت ہے۔ اگر اس ایک چیز کو سمجھ لیا جائے، اس کو فالو کر لیا جائے، تو یقین کریں یہ جتنی بھی نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ یاد رکھیے اگر کوئی شیعہ ہے تو اتنے تک شیعہ ہو نہیں سکتا جتنے تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ اگر کوئی برادران اہل سنت میں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں تو سنی بھی اتنے تک سنی نہیں ہو سکتا جتنے تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ تو کلمہ صرف نہیں پڑھنا، نبی کی بھی ماننی ہے، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بھی۔ تو نبی کیسے ماننی ہے؟ نبی کی ایسے ماننی ہے کہ نبی کو ماننا ہے تو نبی جو کہتے جائے وہ کرنا بھی ہے ہم نے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دعوے دار ہیں دین اسلام کے کہ میں دیندار ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر یاد رکھ لیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ مثال دے رہا تھا، ایک عمارت ہے، اس کا ایک ستون ہے، ستون اصل پلر جس پہ کھڑی ہے، تو اگر وہ ستون گر جائے، توجہ ہے اگر وہ ستون گر جائے، یہاں پہنچے تھے، کیا وہ عمارت رہ جائے گی؟ بولو نا سارے بولو، نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کسی عمارت کے ایک سے زیادہ ستون ہو، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں تو، مثلا پہلے تو میں نے کہا کہ ایک عمارت ہے جس کا ایک ہی ستون ہے اور وہ بھی گر گیا تو عمارت بھی گئی، زمین بوس ہو گئی۔ لیکن ایک ایسی عمارت ہے جس کے ستون ایک سے زیادہ ہے، تو سیانے لوگ بیٹھے مجھے جواب دیجیے گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو ایک ستون گر جائے نا تو ہو سکتا ہے عمارت کسی ٹیڑھی شکل میں باقی رہ جائے، نہ گرے۔ جب یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ایک ہی ستون ہے وہ گر گیا تو عمارت گر جائے گی، ایک سے
اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بنیاد ہی اچھی نہ ہو وہ ستون کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو تجھے نہیں رہ سکتا. وہ ستون تو کھڑے نہیں ہو سکے گا. جب ستون نہیں کھڑا ہو سکے گا تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکے گی. تو اسلام کے جتنے بھی ستون بنا لیں. وہ میں کبھی سناتا جاؤں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. توجہ ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. ایسے کہ نا اب جب نماز دین کا ستون ہے تو ذہن میں رکھیے گا جنت کے 8 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی باب الصلاۃ ہے. یعنی ایسا دروازہ جس سے نمازی گزریں گے. بھائی اگر ستون جتنے بھی بات کی تھے، مثلا نماز کے بعد میں نے بتا دیا زکوٰۃ بھی ستونوں میں سے ہے، حج عمرہ وہ بھی ستونوں میں سے ہے، اسلام کے ستونوں میں سے ہے. تو یہ جو جتنے ستون ہیں ان کی بنیاد ہے محبت اہل بیت. اب بہت کیا میں جملے کہتا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں تک کہ خمس دیتے ہیں، جتنے بھی ستون ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر محبت اہل بیت نہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. اور یہ میرا اپنا جملہ نہیں، صرف میں آپ کے نعرے کے لیے نہیں. یہ میں نے کہا کہ آپ نعرہ لگائیں گے اور نعرہ لگانا چاہیے کہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ نعرہ وہ ہے نا کہ جس نے 1400 سال سے منافق کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، نعرے سے نہیں بنانا چاہیے. اچھا جملے کا مقصد صرف نعرہ لگوانا نہیں تھا. نبی کی حدیث ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب امالی میں اس حدیث کو ذکر کی ہے کہ نبی اعظم نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کا قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر کسی بندے کو اہل بیت کی معرفت نہیں ہے تو اہل بیت کی معرفت کے بغیر اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. سارے بولے اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو اہل بیت کی، نبی کی اور نبی کی اہل بیت کی محبت اور مودت کیا ہے؟ اسلام کا کیا ہے؟ ستون ہے. یعنی پتہ چلا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مجھے وہ دین ملے جو اللہ کو پسند ہے، میرے پاس وہ اسلام ہو جو اللہ کو پسند ہے، تو کوئی وہ اسلام جو ہے وہ محبت اہل بیت کے بغیر نہیں ہے. میں نے ایک مجلس میں ایک مثال دی تھی تو بہت اچھا، میں پھر مثال دے دیتا ہوں. محبت اہل بیت کے بغیر اگر آپ عمال کرتے ہیں تو آپ کے عمال کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بزرگ خطیب تھے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے. وہ دور ایسا تھا لوگ سمجھتے بھی تھے، لیکن آپ بھی سمجھیں گے. میں نے ایک مجلس پہ یہ مثال دی بھی تھی. وہ کہتے تھے کہ محبت اہل بیت کے بغیر عمال جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سائیکل ہوتا ہے نا، سائیکل اس کو سٹینڈ پہ کھڑا کر دے، آپ اس کے اوپر سوار پہ پیڈل مارنا شروع ہو جائیں، اور ٹائر تو چلیں گے، سفر نہیں ہوگا. توجہ ہے نہیں؟ یہ ہو جاتا ہے. سائیکل جو سٹینڈ پہ کھڑا ہو، آپ سے اوپر سوار ہو گئے، آپ ایسے پیڈل گھمائی جا رہے ہیں. بھائی آپ تھکیں گے تو صحیح. میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ بھائی آپ تھکیں گے تو صحیح، لیکن سائیکل وہاں پہ رہنا ہے. اس نے سفر کریے کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سفر ہو تو پھر نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ محبت اہل بیت بھی ہونی چاہیے. ایک درود پڑھیے گا محمد والا محمد. جو حدیث میں نے سنائی ہے نا، اور حدیث جو حدیث میں نے سنائی ہے نبی اعظم کی حدیث لکھو اسی کے اساس الاسلام یقوم بھی محبت اہل بیت بھی. فرمایا ہر چیز کی ایک اساس
یہ حدیث نبی اعظم نے کس مقام میں ارشاد فرمائی؟ اس کے نام یہ میرے پانچویں امام فرماتے مجھے میرے بابا نے بتایا، وہ ان کے بابا نے بتایا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے بتایا، کیا بتایا کہ حجۃ الوداع جب اعمال سے اور مناسک حج سے، حجۃ الوداع اعمال سے اور مناسک حج سے جب ودا ہوئے نبی اعظم، یعنی کر لیے سواری پہ سوار ہوئے، اب لوگوں کا ہجوم ہے، جب نبی سواری پہ سوار ہوئے تو نبی اعظم نے فرمایا کوئی بندہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ جو مسلمان ہو۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہو، لیکن اگر یہاں تک حدیث ہوتی تو ہر کسی نے سوچنا تھا، کیونکہ اسلام کے دعوے دار تو ہر کوئی ہے، پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ، اسلام کے دعوے دار لوگ بھائی 72-73 فرقہ دین میں فرقے سارے کے سارے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ایسے ہی ہے، اور ہر کوئی دعوے دار بھی ہے کہ میں جنت جاؤں، ایسے ہی یوسف بھائی، ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جنت کا راہی ہوں، جنت کا مسافر ہوں، میں جنت جانے والا ہوں۔ تو جب اتنی بات ہوتی کہ وہ جنت میں جا کے جو مسلمان ہیں وہ داخلے میں ہشت ہوگا تو پھر تو ہر کوئی جنتی ہو جاتا، کیسے ہے آج کا نام تو ملتا ہے، کوئی بم دھماکہ کر رہا ہے تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کرو گے تو سیدھا جنت، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی مجلس کرا رہا ہے تو اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ سیدھی، اگر کوئی روک رہا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے تو اس کا دعویٰ بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ بھائی یہاں تک حدیث ہوتی تو بڑا وہاں تھا، بڑے مسائل تھے، اب وہاں پہ ایک صحابی تھے جو بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا زمین نے کسی ایسے بندے کو اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی ایسے بندے پہ سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جنت میں وہ جائے گا جو بہشت میں وہ جائے گا جو مسلمان ہے۔ یا رسول اللہ وہ اسلام، اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ سوال تو بنتا تھا نا، اب ہم کرتے تو ہماری تو اپروچ نہیں تھی، ہم کیسے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی ہمارے ہم موجود نہیں، کیسے سوال کرتے؟ تو ان کا احسان ہے نا ابو ذر غفاری کا کہ انہوں نے سوال کر کے سبھی لوگوں کا راستہ آسان کر دیا۔ پوچھا کیا پوچھا؟ یہ ممن اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی اعظم نے فرمایا اسلام کا رہنا ہے، اسلام کا لباس تقویٰ ہے، اسلام کی زینت حیا ہے، اسلام کا کمال دیانتداری ہے، اور اسلام کا پھل عمل صالح ہے۔ پھر فرماتے ہیں لکل شیء اساس، تو اساس الاسلام حب و اہل بیت، ان ساری چیزوں کے بعد فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری اور میرے اہل بیت کی کیا ہے جی؟ محبت۔ یہ محبت اہل بیت صحابہ کا عقیدہ ہے، پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور یاد کریں سلمان فارسی جو ایمان کے 10ویں درجے میں فائز تھے، مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے خود جناب سلمان سے سنا ابھی یہ کیوں علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو جناب سلمان نے فرمایا میں اس لیے علی سے محبت زیادہ کرتا ہوں کہ میں عینی گواہ ہوں، میں نے دیکھا، خود دیکھا، کیا دیکھا کہ نبی اعظم نے علی کی ایسے رانوں پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے علی جو تیرا محب ہے وہ میرا محب ہے، جو میرا محب ہے وہ اللہ کا محب ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔
اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، ایسے ہی ہے؟ جب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی جس سے محبت کرے، ہمارا حق بنتا ہے نا اس سے محبت کرے، ہمارا دین تو تب بھی کامل ہوگا نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر ہو اور وہ سورہ فرقان کی آیات جو ہیں ان کے مصداق ہم ہو جائیں۔ گھر جا کے پڑھیے گا ضرور، 25 نمبر آیت سورہ فرقان کی اور 26 نمبر آیت۔ 25 نمبر آیت میں کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن کہیں گے کاش میں رسول کے رستے پہ چلا ہوتا۔ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، کاش میں نبی کے رستے پہ چلا ہوتا۔ 26 نمبر آیت میں کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن کہیں گے یا لیتنی یا ویدتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کچھ لوگ کہیں گے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آپ کی مرضی آپ اللہ، آپ کی مرضی آپ نہ بنا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں قرآن نے نام نہیں بتایا تو میں بھی نہیں بتا رہا۔ لیکن کوئی ہے ضرور جو کہے گا شاید میں کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو جب اس وقت آپ نے کہنا ہے نا کہ فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج ڈھونڈنے میں فلان ہے کون؟ ایسا لوگ کہتا میرے کاش میں نبی کے رستے پہ چلا ہوتا۔ نبی کے رستے پہ اگر چلنا ہے نا تو نبی نے تو رستہ بتایا ہے، نبی نے تو بتایا ہے کہ میری زندگی میں تو میرے رستے پہ چلتا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی، فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے رستے کو لپیٹ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا رستہ ہے جس میں آپ نے چلنا ہے، کون سا رستہ ہے؟ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری عبرت اہل بیت ہے۔ فرمایا کہ جدا نہیں ہوگی، ان سے تمسک رکھنا کہ حوض کوثر میں میرے پاس تمہیں لے کے آئے گی۔ صرف اتنا نہیں کہا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہوا۔ توجہ ہے جی سر؟ وہ بچے گا، کیا ہوگا جی؟ وہ بچے گا۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے جو دو مجالس پڑھی اور میں انہی دو احادیث کو عنوان دیا تھا، عنوان کلام قرار دیا تھا، اور ان احادیث سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دو چیزیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی ہے انہوں نے ان سے تمسک رکھنا ہے، پھر بچیں گے۔ اگر فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، تو اہل بیت کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس کشتی نجات میں بیٹھے گا، اگر نہیں بیٹھے گا تو نہیں بچے گا۔ تو جب بچنا نہیں ہے تو اسلام کا حج توجہ ہے نہیں سمجھ سے؟ بھائی بچنے کے لیے وہ اہل بیت کے رستے پہ آنا ہوگا، کشتی اہل بیت پہ بیٹھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا ان کی محبت بھی ضروری ہے، ان کی مودت بھی، اور یاد رکھیے کہ سارے محمد ہیں، ایک کو بھی نہیں مانا تو دوسروں کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہے، سبھی کو ماننا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ سارے محمد ہیں۔ جس سائڈ سے دیکھو گے محمد ہیں، کردار میں دیکھو گے محمد ہیں، صفات میں دیکھو گے محمد ہیں، میدان میں دیکھو گے محمد ہے، نماز میں دیکھو گے محمد ہے، روزے میں دیکھو گے محمد ہے، حج میں دیکھو گے محمد ہے، جہاد میں دیکھو گے، ہر مقام میں تمہیں یہ محمد نظر آئیں گے۔ توجہ ہے جی؟ ہر منزل میں تمہیں یہ محمد، ایک کے بغیر گزارا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دیں بقایا کو مان لیں۔ سستی کی مجلس ہے، جس ہستی کے نام سے منسوب ہے، حسن بن علی البجا، وہ روایت کرتا ہے کہ میں خراسان میں امام کے پاس موجود تھا، یعنی آج میں امام کے پاس موجود تھا، نماز عصر کے بعد امام کے پاس بیٹھے تو امام نے فرمایا
فرمایا کہ علی بن ابی حمزہ بطائنی جو ہے وہ مر گئے. توجہ ہے؟ میں کیوں رکا ہوں؟ اس لیے رکا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کروں کہ پروردگار نے مجھے ہم سب کو ایسے امام دیے ہیں کہ مرنے والا جہاں بیٹھا ہے ادھر امام کو پتا ہے وہ مر گیا ہے. علی بن ابی حمزہ بتائیں گے یہ فرقہ واقفیہ کا فرق تھا. یعنی یہ جو ہے یہ اثنا عشری شیعہ نہیں تھا. یہ امام رضا کو امام نہیں مانتا تھا, ساتویں امام تک مانتا تھا, آگے نہیں مانتا تھا. کئی لوگ ایسے ہیں نا, کئی لوگ ایسے جو چوتھے امام تک مانتے ہیں پانچویں کو نہیں مانتے. کئی ایسے جو چھٹے تک مانتے ہیں آگے ساتویں کو نہیں مانتے. ایسے ہی کچھ ایسے ہیں جو واقفیہ فرقے کے ہیں وہ ساتویں تک مانتے ہیں اور آٹھویں کو نہیں مانتے. امام رضا فرماتے ہیں کہ علی بن ابی حمزہ بطائنی جو ہے وہ مر گئے. توجہ ہے, اسے دفن کر دیا گیا. اے حسن بن علی جب وہ قبر میں آیا تو نکیرین آئے, انہوں نے سوال کیا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ اس نے فرمایا, اس نے کہا اللہ جل جلالہ ربی, اللہ میرا رب ہے. فرشتوں نے دوسرا سوال کیا تیرا نبی کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا محمد النبی کی, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. پھر سوال ہوا تیرا دین کون سا ہے؟ کہا اسلام ہے. تیری کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. توجہ ہے, تیری کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. آگے سوال ہوا تیرا ولی کون ہے؟ ایسے تناسب بتا تیرا ولی کون ہے؟ اس نے بتایا میرا پہلا امام علی میرا ولی ہے. اس کے بعد کون ولی ہے؟ دوسرے امام کا نام لیا. آگے کون ولی ہے؟ تیسرے امام کا نام لیا. اس کے بعد کون ولی ہے؟ چوتھے امام کا نام لیا. اس کے بعد کون ولی ہے؟ اور ہے پانچویں امام کا نام لیا. اس کے بعد کون ولی ہے؟ امام صادق کا نام لیا. اس کے بعد کون ولی ہے؟ ساتویں امام کا نام لیا. آپ ذرا جملہ سنیے گا, جب ساتویں امام تک پہنچ گئے نکیرین نے کہا اس کے بعد کون ولی ہے؟ کہا اس کے بعد کون ولی ہے؟ اب وہ تو مانتا نہیں تھا آٹھویں امام کو, ساتویں تک مانتا تھا, اللہ کو بھی مانتا ہے, نبی کو بھی مانتا ہے, اسلام کو بھی مانتا ہے, قرآن کو بھی مانتا ہے, علی سے لے کے ساتویں امام تک اماموں کو بھی مانتا ہے. آٹھویں کو جو مانتا نہیں تھا, امام نہیں مانتا تھا, وہ خاموش ہو گیا. زبان میں لرزہ ہے, بول نہیں پایا. انہوں نے پھر سوال کیا ساتویں کے بعد کون ولی ہے؟ وہ پھر خاموش ہے. اب روایت کے جملے ہیں کہ امام نے فرمایا جب وہ دوسری دفعہ نہیں بولا تو ان نکیرین نے دوزخ کا ایک گرز مارا ہے. اس کی قبر میں آگ بن گئی ہے, پوری قبر آگ بن گئی ہے. اب وہ جملہ سنیے گا, پوری قبر آگ بن گئی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور امت مسلمہ بھی سوال کرتا ہوں کہ مولا نے جو بیان فرمایا کہ اس کی قبر آگ بھی بن گئی ہے, کیا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا نبی کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا اسلام میں نہیں عمل نہیں کر رہا تھا؟ مانتا تھا. کہہ میں مسلمان ہوں. کیا یہ قرآن کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. یہاں تک کہ علی کو بھی مانتا ہے, یہاں تک کہ حسن کو بھی مانتا ہے, یہاں تک کہ حسین کو بھی مانتا ہے, یہاں تک کہ علی زین العابدین کو بھی مانتا ہے, یہاں تک کہ امام باقر العلوم کو مانتا ہے, یہاں تک کہ جعفر صادق کو مانتا ہے, یہاں تک کہ موسیٰ کاظم کو مانتا ہے. بھائی مانتا امام رضا کو نہیں ہے, تو امام رضا کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کی قبر جہنم سے پہلے جہنم بن گئی ہے. تو مجھے کہنے دیجیے کہ جو ایک امام رضا کو نہیں مانتا اس کی قبر جہنم بن جاتی ہے, جو 12 کو نہیں مانتا. ایسے نہیں میں دونوں ہاتھ بلند کر کے جو ایک امام کو نہیں مان رہا, جو ایک امام کو نہیں مان رہا, اس کی تو قبر جہنم سے پہلے ہی جہنم بن گئی ہے. توجہ ہے جی.
مان رہا اس کی بندگی پہلے ہی جہنم. تو جو 12 ہی نہیں مان رہا, جو کہتا ہے کہ یہ امامت مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, پتہ نہیں اس کی سمجھ کہاں گئی ہوئی ہے. اور یہ سمجھ آتی ہی تب ہے کہ جب اس گھرانے پہ آ جائے جنہوں نے شعور دیا ہے, جنہوں نے اس انسان کو شعور دیا ہے. جب انہیں مانا جائے تو امامت سمجھ آئے گی نا. امامت ایسے کیسے سمجھ آتی ہے؟ نبی چاہتا اسلام کامل تب ہے جب اہل بیت کی محبت تیرے دل میں ہے, وگرنہ اسلام قابل قبول قابل قبول نہیں ہے. جب اسلام قابل قبول نہیں ہے تو پھر محبت اہل بیت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ محبت اہل بیت کے بغیر گزارا. اور محبت اہل بیت ہے کیا؟ محبت اہل بیت ہے, مودت اہل بیت ہے ان کی خوشی میں خوش ہونا, ان کی غمی میں. یہ محبت اہل بیت ہے, یہ مودت اہل بیت ہے. اور جو بھی نبی کو مانتا ہے اس کا حق مانتا ہے کہ میں ان کے غم میں غمگین بھی ہو جاؤں, ان کی خوشی میں خوش بھی ہو جاؤں. اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس ہستی کو تو اللہ نے مقام ہی اتنا بلند دیا. تیرے چھٹے معصوم فرمانے اپنے بیٹے کو, ساتویں امام کو, کہ اللہ عنقریب تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو عالم آل محمد ہے, جو عالم آل. میں نے جملہ پڑھ لیا, آپ نے بھی, آپ میں سے کثرت سے لوگوں نے خاموشی کے ساتھ سن لیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹا امام کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آٹھویں امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ساتویں امام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عنقریب تجھے ایسا بیٹا دے گا جو عالم آل محمد ہے. اچھا کون امام کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اغیار جس کے بارے میں کہتے ہیں امام صادق نے اس دنیا کو علم سے پر کر دیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں غیر کہہ رہے ہیں کہ امام صادق نے دنیا کو علم سے پر کر دیا. کتنے شاگرد پیدا کیے؟ 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کر دیے. اور یہ وہ امام کہہ رہے ہیں کہ جس کو غیر مسلموں نے اس میں کتاب لکھی اسلام پہ, سپر برین اسلام. انہوں نے کہا کہ اسلام میں اگر سب سے عظیم اور سب سے سپر ذہن کسی کا ہے تو وہ امام صادق کا ہے. اگر سب سے بہترین کسی کا ذہن ہے, دماغ ہے, تو وہ کس کا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب تجھے اللہ عالم آل محمد میں عطا فرمائے گا. یہ مقام ہے. اور یہ جو عالم آل محمد آ رہے ہیں یہ کسی عام گھرانے میں نہیں آ رہے ہیں. چلو ایک مثال دیتا جاؤں. اگر گھرانہ ہو نا جاہل, غور ہے, اگر جاہل گھرانہ ہو اس گھرانے میں عالم کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر جاہل گھرانہ ہونا اس گھر میں عالم کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہے. بھائی آپ کی خاموشی جو ہے مجھے پریشان کر رہی ہے, لیکن یاد رکھیے ابھی بھی بڑے لوگ جاہل ہیں. پنجابی کہتے ہیں ٹبر جاہل تھے, بڑے گھرانے جاہل ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چل رہا ماننا کسے ہے, نفرت کس سے کرنی ہے. بھائی جاہل گھرانہ اس گھر میں عالم کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہے. اگر پیدا ہو جائے تو اس کا مشہور ہونا بڑا آسان ہے. میں جملہ دینا چاہتا ہوں.
والوں اہل بیت کے بارے میں کیا بیان کروں؟ مجھ جیسا ناچیز، مجھ جیسا کام علم کیا بتائے؟ لیکن دنیا کی قدریں جھک گئی ہیں اس دروازے پہ آ کے کہ دیکھیں کہ اگر باپ جو ہے وہ بہت مرتبے والا ہو تو بیٹے کو اوپر جانے کے لیے بڑی مشکل لگتی ہے نا، لیکن یاد رکھیں یہ گھرانا اتنا عظیم ہے، باپ ہے علی جیسا لیکن بیٹا اتنا مشہور ہوا کہ دنیا میں حسین حسین ہو رہی ہے۔ یہ پورا گھرانہ کس کا گھرانہ ہے؟ اور ایسے عالم ہے کہ جن جیسا عالم کوئی آج تک آیا ہی نہیں۔ توجہ، اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسے گھرانے میں عالم آل محمد کا پیدا ہونا، اور ہو سکتا کیوں کہے کہ پوتا تھا اس لیے کہہ دیا، بھائی لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا، ہو سکتا کوئی کہے کہ پوتا تھا کہہ دیا، تو میں کہوں گا بھائی نہیں، پوتے کی بات نہیں ہے۔ اگر پوتے کی بات ہوتی تو ساتویں امام کی تو بہت ساری اولادیں ہیں، ساتویں امام کی تو مختلف روایتیں ہیں، 18 سے 19 بیٹے ہیں، بعض روایتوں میں 18 اور بعض میں 19، 18 19 بیٹے ہیں۔ اگر پوتے کی بات ہوتی تو سبھی کو کہہ دیتے نا، لیکن سبھی کو نہیں کہا، امام رضا کو کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ جو امام ہوتا ہے تو آپ جیسا جاہل پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ سے علم لے کے آتا ہے۔ اللہ نے عظمت دی ہے، مقام دیا ہے۔ بس ایک روایت سنا کے آپ کو تمام کرتا ہوں، اور روایت بھی نبی اعظم کی، کیونکہ ہم سبھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حبیب میرے بندوں سے کہہ دے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری اتباع کریں۔ کیا کریں جی؟ تیری، تو ہم نے تو اتباع کرنی ہے نا، تفصیلاً ماہ محرم میں ہم نے اس میں بات کی ہے، ہم نے تو اتباع کرنی ہے، تو ہماری کوشش بھی کی ہے کہ نبی اعظم کی باتیں بتائی جائیں۔ نبی بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اسی میرے 8ویں امام کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو اس میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے گا، جو ہے جی، لیکن یہ فضیلت جو بھی میں بتانے والا ہوں، یہ حیدری اتنا ٹائم ہے کہ ایک روایت میں پڑھ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ تو یہ ضروری ہے، یہ روایت بڑی ضروری ہے جو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اعظم نے فرمایا کہ جو اس میرے بیٹے کی خراسان میں زیارت کرے گا اسے 3 فضیلتیں ملیں گی۔ جو جانا چاہتے ہیں، جو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مشہد مقدس لے جائے،
گا. جب سنیں گے تو یقین کریں دوسری دعاؤں کے ساتھ بلکہ پہلے کی دعا سے آپ کے زبان سے نکلے گی کہ مولا وہ وقت کب آئے گا جب میں مسجد پہنچوں گا. کیونکہ نبی اعظم کی حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جو عشق میرے بیٹے کی خراسان میں زیارت کرے گا اسے 3 فضیلتیں ملیں گی. کتنی فضیلتیں ملیں گی؟ 203 ہجری میں امام کی شہادت ہے, 11 ہجری میں رسول خدا کی. ایسے ہی ظاہر شہادت سے کچھ عرصہ پہلے بیان کیا ہوگا نا, یعنی تقریباً 200 سال پہلے بتا رہے ہیں. 200 سال تقریباً پہلے اس امت کو اپنے 8ویں بیٹے کی قبر کی زیارت کا بتا رہے ہیں. کتنے 100 سال؟ 200 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ جو اس میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے اس کی 3 اسے فضیلتیں ملے گی. نمبر 1 فرمایا جو اس میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے گا اگر وہ کرب میں مبتلا ہے, ہم و غم ہے, پریشان ہے, میرے بیٹے کی زیارت کرے گا مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. غور کیجیے گا, مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. دوسری فضیلت فرمایا کہ جو اس میرے بیٹے کی دوس میں خراسان میں زیارت کرے گا اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ایسے لوگ ہوں گے جو اس وجہ سے پریشان ہوں گے. نبی فرماتے ہیں کہ جو خراسان میں اس میرے بیٹے کی زیارت کرے گا اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو اس میرے بیٹے کی قبر پہ جائے گا, روزے پہ جائے گا, اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا. یعنی آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں یا جتنی امت مسلم ہے, یہ 3 خواہشیں سب کی ہیں. آج کوئی چاہتا ہے کہ میں پریشانیوں سے بچ جاؤں, یا اگر آ گئی ہیں تو ان سے نکل پاؤں. دوسری دعا یہ چاہتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے, جنت مل جائے. تیسری دعا بھی کثرت کے ساتھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے میں جو دعا مانگوں میری وہ دعا قبول ہو جائے. تو نبی اعظم نے کتنا عرصہ پہلے بتا دیا کہ اگر یہ تینوں چیزیں چاہیے نا تو کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں. میرے رضا کے روزے پہ, میرے بیٹے رضا کے روزے پہ تجھے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اگر مصیبتوں میں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, اگر نجات چاہتا ہے جنت چاہتا ہے تو جنت ملے گی, اگر تو حاجتیں چاہتا ہے میری پوری ہو جائے وہ ہو جائیں گی. اور یہ یاد رکھیے گا خود میرے مولا رضا نے فرمایا جو تو اس میں خراسان میں میری زیارت کرے گا میں 3 مقامات میں اس کی مدد کروں گا. کتنے مقامات میں؟ حاجی صاحب تو ظاہر ہے ہم سب کو مولا دیتے ہیں. فرمایا امام رضا فرماتے ہیں میں 3 مقامات میں اپنے زوال کی مدد کروں گا. مشکل ترین مقامات کون سے؟ فرمایا کہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے نا, مشکل ترین وقت ہے نا. اب جانتے ہیں کہ اعمال نامہ اگر اس ہاتھ میں آ گیا تو پھر گرم مقام کی طرف جانا پڑے گا. اگر اس سائڈ میں آیا تو پھر جنت ملے گی. اب فرمایا کہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے میں خود اپنے ظاہر کے پاس آؤں گا, میں اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں کروں گا. دوسرا مقام فرمایا کہ جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے میں خود اپنے ظاہر کے پاس آؤں گا. میری زیارت کا وزن جو ہے اس کے اعمالوں میں ڈالا جائے گا. میری زیارت کا وزن جو ہے وہ تمام چیزوں سے بھاری ہو جائے گا. تیسری منزل فرمایا کہ جب میرا ظاہر پہلے سرات سے گزرے گا نا تو میں اپنے ظاہر کے پاس آؤں گا, میں خود اپنے ظاہر کو پہلے سرات سے گزاروں گا. اور ہے جی سب سہبان کی یہ وہ گھرانہ ہے. ابھی جو نبی اعظم نے فرمایا اب ایک ایسا بھی فرقہ پیدا ہو گیا نا جو کہتے ہیں کہ قبور کی زیارت کرنا بدعت ہے. ایک مسئلہ کا حل دے جاؤ نا. لوگ کیا کہتے ہیں, ایک ایسے لوگ پیدا ہو
یہ 3 وظیفے اس کے لیے اتنا ثواب ملے گا. اور خود مولا رضا بھی فرما رہے ہیں کہ میں خود ان کی شفاعت کروں گا. تو ان روایات سے تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم انبیاء اولیاء اوصیاء کے روضوں کی زیارت کرتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اور 5ویں 6ٹھے اور 9ویں امام کی یہ روایت موجود ہے. 9ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا امام رضا کی روضے کی زیارت کا کتنا اجر ہے کتنا ثواب ہے. تو 9ویں امام نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم اس کے لیے جنت ہے, اللہ کی قسم اس کے لیے جنت ہے, اللہ کی قسم اس کے لیے جنت ہے. قرآن نے ان کی مودت کو واجب کر دیا. نبی فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کا نام میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. ہم نے کرنی تھی محبت, ہم نے ان سے کرنی تھی مودت. جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں حکم تھا ان سے محبت کرے, ہمیں حکم تھا ان سے مودت کرے. لیکن ہوا کیا؟ کیا محبت کی ہے؟ کیا مودت کی ہے؟ اگر مودت کی ہو, محبت کی ہو نا, تو ان کے دشمنوں سے نفرت کی جاتی ہے, ان کے دشمنوں سے محبت نہیں کی جا سکتی. اگر ان سے محبت ہو تو ان کے ذکر کو روکا نہیں جاتا بلکہ ان کے ذکر سے محبت ہوتی ہے. اگر محبت ہوتی تو تیرے 8ویں امام کو اتنے دکھ دیکھنے پڑتے. تابوت آئے گا تیرے 8ویں امام کا, بہت اس کیجئے گا, پرسا دیجئے گا, کیونکہ یہ نہ سمجھے گا کہ میرے 8ویں امام نے امیری میں وقت گزارا, وہ تو چند سال تھے جب علی گئے. لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو میرے 8ویں امام نے کتنے دکھ دیکھے. کیا علم امامت سے میرے امام جانتے نہیں تھے کہ میرے بابا کا بغداد میں کیا حال ہے؟ کیا امام نہیں جانتے تھے کہ کتنا مشکل قید خانہ ہے؟ کیا امام یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے بابا کے یہ حال ہوا کہ ہڈیاں بچ گئی ہیں, گوشت ختم ہو گیا؟ کیا میرے 8ویں امام نہیں جانتے تھے میرے بابا کا یہ حال ہوا, جنازہ پورے بغداد میں پڑا ہے؟ کیا میرے امام نے یہ دکھ نہیں دیکھے؟ کیا اس عرصے میں میرے امام نے اپنی بہنوں کے بین نہیں سنے کہ جو عید کے دن آ جاتی تھی دروازے پہ, بغداد کی طرف منہ کر کے کہتی تھی بابا ان بیٹیوں کی عید کیسے ہوتی ہے جن کا باپ وطن پہ نہ ہو؟ کیا میرے امام رضا اپنی بہنوں کے بین نہیں سنتے تھے؟ کیا جگر کٹتا نہیں تھا؟ بڑے دکھ دیکھے میرے امام نے. لیکن یاد رکھیے گا جب میرے امام کو امامت ملی ہے نا, یعنی جب وقت شروع ہوا, ویسے تو امام کو امام ولو کان صبیحا, امام ہوتا ہے چاہے چند لمحے کا بچہ ہو, لیکن وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جب پہلا امام دنیا سے چلا جاتا ہے. جب امام کا وقت شروع ہو امامت کا تو کتنی مشکل آئی. اللہ تیرے سید سجاد امام اور مولانا رضا ایک حوالے سے ان کی مناسبت ہے کہ جو حال ہوا تھا تیرے 4تھے امام کا امامت ملنے پہ, کچھ ایسے ہی حال ہوا تیرے 8ویں امام کا. اب جانتے ہیں جب 4تھے امام کو امامت ملی, امامت کا دور شروع ہوا تو حالت کیا تھی؟ خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی, زیور لوٹے جا رہے تھے, چادریں لوٹی جا رہی تھی. علی کی بیٹی زینب رو کے آگے کہتی تھی سجاد تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں, بتا ارے خیموں کو آگ لگی ہے, جل کے مر جائے یا باہر چلے جائے؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ہونے والا تیرے 4تھے امام کو جب امام
ایک لشکر بھیجا عیسیٰ بن جلودی کے ساتھ، اس کی ماتحتی میں حکم دیا کہ مدینہ میں جتنے سادات کے گھر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، ان کے گھروں کو لوٹ لے۔ اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ بن جلودی آیا، جب عیسیٰ جلودی آیا مدینہ میں تمام سادات کے گھروں کو آگ لگائی، لوٹ لیا۔ جب لوٹ کے آیا ہے نا امام رضا کے دروازے پہ، تو وہ تحریر سنائی دکھائی کہ ہارون کا یہ حکم ہے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا جو حکم ہے اس پہ عمل کر، میں منع نہیں کرتا کہ اندر جانے لگا۔ میرے امام نے فرمایا ایسے نہیں، میں اندر نہیں جانے دوں گا، جو چیز چاہیے میں خود لا دوں گا۔ میرے امام اندر گئے، جتنے زیور تھے لوٹ کا سامان لے کے آ گئے، اور رونے والوں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مناسبت ضرور ہے کہ گھروں کو آگ بھی لگی، لیکن ایک جملہ کہتا جاؤں، سید سجاد میں تو آنکھوں سے دیکھا کہ خیموں کو آگ بھی لگی، زیور بھی لوٹے گئے، لیکن لوٹنے والی قوم اشقیاء تھی۔ جب عیسیٰ جلودی نے امام رضا کو کہا کہ میں جا کے لوٹتا ہوں، ارے میرے آٹھویں امام نے برداشت نہیں کیا، کہا میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پتہ نہیں تیرے چوتھے امام نے کیسے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، بڑے دکھ ہے میرے آٹھویں امام پہ۔ مختلف روایتیں ہیں، جیسے میرے امام کو زہر ملی، ایک روایت میں ملتا ہے کہ انگوروں میں زہر دی گئی، انگوروں میں زہر دی گئی۔ جو میں نے روایت پڑھی کہ ایک سوئی پہ، اور سوچیے گا کتنی وہ سخت زہر ہوگی، ایک سوئی پہ زہر لگائی، ان انگوروں میں ڈالی، وہ انگور زہر آلودہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس ظالم حکمران نے ایک شخص تھا عبداللہ بن بشیر، اسے کہا کہ آپ نے ناخنوں کو بڑا کرو۔ کیا کرو؟ آپ نے ناخنوں کو بڑا کرو۔ وہ عبداللہ بن بشیر کہتا ہے میں نے ناخنوں کو بڑا کیا۔ پھر ایک دن آیا، اس نے کوئی چیز دی، کہا اس کو مس لو۔ جب مسلا گیا تو ہوا کیا، پھر یہ چلتا ہوا امام رضا کے پاس آیا، امام کا حال پوچھا، مولا کیا حال ہے؟ کچھ افاقہ ہوا چونکہ امام کچھ بیمار تھے۔ امام نے فرمایا اب یہ بھی افاقہ ہوا۔ فرمایا کوئی غلام خدمت کرنے کے لیے آیا؟ کہا کوئی بھی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے ڈانٹا اسی عبداللہ بن بشیر جس کے ساتھ پلاننگ کی تھی، اسے بلایا۔ غلام کہتا ہے کہ آپ نے امام کی خدمت کیوں نہیں کی؟ جلدی کرو امام کے لیے انار لے آؤ۔ انار کو لایا گیا۔ جب انار کو لایا گیا، کہا اس کو اپنے ہاتھوں سے نکال، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ زہر لگی ہوئی تھی، زہر کا اثر ہوا۔ اور رونے والوں، امام کا جگر جو ہے بستوں میں، امام کا جگر جو ہے وہ کٹنا شروع ہو گیا۔ ہر سماں ایک روایت میں ملتا ہے، ہر سماں دوسری روایت میں ملتا ہے ابا سلط، یہ مولا کے صحابی تھے، مولا کے غلام تھے۔ ان کو میرے امام نے کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں میرے سر پہ چادر ہو تو میرے ساتھ بات کرنا، اگر نہ ہو تو میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ اور رونے والوں، جب امام آئے تو سر پہ چادر نہیں تھی، جب چادر نہیں
تھے کہ